The last powerful Khalifa of Islam. اسلام کا ایک ایسا خلیفہ جس نے 3 کانٹیننٹ پر حکومت کی، لیکن اس کے اینڈ ٹائم میں اس کو یورپ میں دا سک مین آف یورپ کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ تو جی آج ہم بات کریں گے سلطان عبدالحمید پر۔ سلطان عبدالحمید، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست قائم نہیں ہو پائے گی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چلے جاؤ۔ مسجد اقصی قیامت تک قائم رہے گی اور ہمیشہ مسلمانوں کی ہی ملکیت رہے گی۔ ویسے تو اوٹمن امپائر کا آخری سلطان محمد 6 تھا، لیکن جس کو آج تک یاد کیا جاتا ہے اوٹمن امپائر کا آخری سب سے طاقتور خلیفہ اور سلطان عبدالحمید ہی تھا۔ لیکن اتنے پاورفل سلطان، اتنے پاورفل خلیفہ کو اس کے اینڈ ٹائم میں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پوری سلطنت اس کے خلاف ہو گئی، ایک ایسے سلطان کے خلاف ہو گئی جس نے اوٹمن امپائر کو اتنے مشکل وقت میں بھی سنبھالا ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، جب سلطان عبدالحمید خلیفہ تھے، یعنی ورلڈ وار 1 سے تقریباً 20 سے 22 سال پہلے 1990 میں جو اوٹمن امپائر کا نقشہ تھا، میپ تھا، وہ کچھ اس طرح کا دکھتا تھا۔ لیکن جب ورلڈ وار 1 ہوئی اور ورلڈ وار 1 کے بعد سلطنت عثمانیہ، اوٹمن امپائر، خلافت عثمانیہ کا میپ کچھ اس طرح کا دکھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اوٹمن امپائر کا میپ کچھ اتنا ہو گیا، اور اینڈ پر 1924 میں یعنی 1924 میں خلافت کے اینڈ میں سلطنت عثمانیہ کا میپ کچھ اس طرح کا دکھتا تھا۔ لیکن اتنے پاورفل سلطان عبدالحمید کو کیسے ان کے اینڈ ٹائم میں کمرے میں بند کر دیا گیا، اس کی ساری پاور کہاں گئی اور کیسے گئی، آج اسی کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید جس وقت سلطان بنے تھے اس وقت اوٹمن امپائر کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا۔ اوٹمن امپائر کی 3 محاذ پر جنگیں ہو رہی تھی۔ ایک، اوٹمن امپائر روس کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، دوسری طرف برٹن، اور ایک طرف یورپین کنٹریز تھی۔ یہ سب لوگ صرف ایک ہی امپائر کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ سب صرف مسلمانوں کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ اور ان کا ساتھ کس نے دیا؟ ان کا ساتھ بھی مسلمانوں نے دیا۔ یہاں جیسے ہی سلطان عبدالحمید سلطان بنتے ہیں اس وقت وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی امپائر میں بہت سے غدار موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کی امپائر کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف اوٹمن امپائر کی اکانومی کا یہ حال تھا کہ اوٹمن امپائر نے اتنے قرضے لیے ہوئے تھے، جو اوٹمن امپائر کے پہلے کے سلطان تھے انہوں نے اپنی امپائر کو بینکرپٹ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کسی طرح اپنی امپائر کو سٹیبل کرتے ہیں، لیکن سلطان عبدالحمید کے لیے سب سے بڑا خطرہ بینکرپٹ ہونا نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہودی بن گئے تھے۔ جی ہاں، سلطان عبدالحمید کی ہی خلافت میں ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے، تھیوڈر ہرزل، جس کو آج بھی یہودی یاد کرتے ہیں، جس کو وہ اپنا بانی سمجھتے ہیں، اسرائیل بنانے والا سمجھتے ہیں۔ تھیوڈر ہرزل سلطان عبدالحمید کے پاس آتا ہے اور ان کو ایک پیشکش کرتا ہے، آپ پر جتنا بھی قرضہ ہے ہم وہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بدلے ہمیں فلسطین دینا ہوگا، وہی فلسطین جدھر آج اسرائیل موجود ہے۔ وہی یروشلم جس پر آج یہودیوں کا
کنٹرول ہے۔ اس پر سلطان عبدالحمید نے یہودی کو منع کر دیا کہ ہم تمہیں کبھی بھی اسرائیل بنانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد سے سلطان عبدالحمید کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان عبدالحمید ایک ایسا کام کر رہے تھے جس کی نشانیاں آج تک موجود ہیں۔ سلطان عبدالحمید ایک ریلوے ٹرین کا ٹریک بنا رہے تھے کہ مسلم امپائر کے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو کنیکٹ کر سکیں۔ سلطان عبدالحمید نے استنبول سے لے کر حجاز تک ایک ٹریک بنانے کا منصوبہ بنایا کہ ایک ٹرین چلے جو استنبول سے لے کر حجاز تک آئے، لیکن جو برٹن اور یورپین کنٹریز تھی ان کا یہ دل تھا کہ اگر یہ ٹریک بن گیا تو مسلمان اس سے اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، تو اس سے ان کو نقصان تھا، وہ اس ٹریک کو کبھی بھی پورا ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سلطان عبدالحمید کے آس پاس کے لوگوں کو پیسے دے کر خریدنا شروع کر دیا۔ اصل مسئلہ تو تب ہوا جب یورپین کنٹریز نے سلطان عبدالحمید کے محل کے سب سے پاورفل وزیر کو ہی خرید لیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ساری پاور اس وزیر کے ہاتھ میں تھی اور سلطان عبدالحمید صرف نام کا ہی سلطان تھے۔ لیکن پھر بھی سلطان عبدالحمید اپنی ریاست کو بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں ینگ ٹرک کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنی جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری امپائر اس وقت جتنے بھی مسئلوں میں ہے وہ سب سلطان عبدالحمید کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی سلطان عبدالحمید نے حق سچ کے لیے آواز اٹھائی اور آج کی طرح ہمارے لیڈرز کی طرح ہی اس کو ڈبا دیا گیا اور سلطان عبدالحمید کو غدار ٹھہرا دیا گیا۔ اس پر سلطان عبدالحمید کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کہ ہماری ریاست میں جو کچھ بھی ہوا وہ سلطان عبدالحمید کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ جو بادشاہ تھا، وہ جو وزیر تھا جس کو یورپین کنٹریز نے اور دشمنوں نے خریدا تھا، اس کو سلطان بنا دیا گیا۔ صرف نام کا ہی سلطان ہے، وہ وزیر ہی تھا لیکن پاور اس کے پاس ساری سلطان والی ہی۔ جو وزیر تھا اس نے اپنی مرضی سے سلطان عبدالحمید کی ہی فیملی سے ایک اور شخص کو سلطان بنا دیا اور خلیفہ بنا دیا، جس کے بعد ساری پاور وزیر کے ہاتھ میں تھی اور وزیر کی پاور یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1922 میں سلطنت عثمانیہ دا اوٹمن امپائر ختم ہو گئی۔ اوٹمن امپائر کا وجود صرف اتنا ہی رہ گیا تھا جتنا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ 1923 میں اوٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ سے ترکی بن گیا۔ جی ہاں، اوٹمن امپائر ختم ہو گئی اور ایک نیا ملک آزاد ہوا، ترکی۔ 1923 میں ترکی آزاد ہوا اور 1924 میں جو مسلمانوں کی تھوڑی سی خلافت بچی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر اور مسلمانوں کے آخری بادشاہ کا اینڈ ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید تو 1909 میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے اوٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔